الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، میرے لیے یہ خوشی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ جامعہ انوار القرآن کے اس سالانہ ختم بخاری شریف اور تکمیل قرآن کریم کی اس خوبصورت محفل میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو جنہوں نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، یا وہ طلباء جو آج علماء بن کر دستان فضیلت اپنے سروں پر سجائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے اپنے دین کی خدمت لے لیں۔ میں جامعہ کے تمام اساتذہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے بزرگوں کی امانت کو خوبصورتی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، دلدگی کے ساتھ جس طرح پروان چڑھایا ہے، یقیناً یہ ان کے انتہائی خوبصورت محبت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو مزید قبول فرمائے اور بزرگوں کا یہ لگایا ہوگا کہ آج ہمارے درمیان حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا فضال الرحمان بختاستی رحمۃ اللہ علیہ موجود نہیں ہیں، لیکن یہ گلشن چمک رہا ہے اور دمک رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ورثہ جب تک رہیں گے یہ گلشن چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ یہاں پر ایک تو وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے تکمیل کے لیے، علم کی تکمیل کے لیے اپنا سفر شروع کیا اور آج وہ اس کے اختتامی مراحل میں ہیں، اور ایک وہ بچے
جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور انہوں نے اپنے سینوں میں سے محفوظ رکھا. یہ تو بڑے لوگ ہیں، ان سے گفتگو بڑے لوگ ہی کریں گے. میں چھوٹا آدمی ہوں، میں ان بچوں سے گفتگو کر لیتا ہوں جن نے حفظ قرآن کیا ہے اور اپنے سینے میں بٹھایا ہے. یہ آپ قابل رشک اور قابل فخر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اعزاز سے نوازا ہے. میں ان کے والدین سے اور ان کے سرپرستوں سے جو آج یقیناً آئے ہوئے ہوں گے ان سے کہوں گا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز تھا جو اللہ نے آپ کے بچوں کو عطا کیا. وہ اعزاز کیا ہے کہ وہ کلام جو اللہ کا کلام ہے، جسے اللہ نے خود کہا ہے، جسے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کو پڑھا ہے. اللہ نے اس قرآن میں اول کا تذکرہ، بعد کا تذکرہ، پہلوں کا تذکرہ، آنے والوں کا تذکرہ، علم والوں کا تذکرہ، عمل والوں کا تذکرہ، آسمانوں کا تذکرہ، زمینوں کا تذکرہ، چاند کا تذکرہ، سورج کا تذکرہ، زمین کے بننے کا تذکرہ، آسمان کے اٹھنے کا تذکرہ، سمندروں اور دریاؤں کے چرانے کا ذکر، حضرت آدم کی ولادت کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کا تذکرہ، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، ایوب علیہ السلام کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ان نبیوں کی دعوت، ان نبیوں کے پیغامات، ان کی قوموں کی باتیں، زبانوں کی باتیں، حالات کی باتیں. کون سی بات ہے جو اللہ نے اس قرآن کو نازل نہیں کی؟ ساری دنیا کے علوم کو اس قرآن میں رکھ دیا، ساری دنیا کے علم کو اس قرآن میں رکھ دیا، اللہ نے اپنی توحید کو اس قرآن میں رکھ دیا، نبیوں کی رسالت کو اس قرآن میں رکھ دیا اور نبیوں کی جناب دعوت کو اس قرآن میں رکھ دیا. سابقہ قوموں میں کی جانے والی باتوں کو اس میں رکھ دیا، ان کی طاقت اور قوت کے تذکروں کو اس میں رکھ دیا، زمین آسمان کی بناوٹ کی باتیں اس کے اندر رکھ دی. فرشتوں کا ذکر اس کے اندر ہے، رسولوں کا ذکر اس کے اندر ہے، پیغمبروں کا ذکر اس کے اندر ہے، قیامت کا ذکر اس کے اندر ہے، پہلے والوں کا ذکر اس کے اندر ہے، بعد والوں کا ذکر اس کے اندر ہے، حقوق کا ذکر اس کے اندر ہے، دین کا ذکر اس کے اندر ہے، شریعت کا ذکر اس کے اندر ہے، سیاست کا ذکر اس کے اندر ہے، ریاست کا ذکر اس کے اندر ہے، صداقت کی باتیں اس کے اندر ہے، دیانت کی باتیں اس کے اندر ہے، امانت کی باتیں اس کے اندر ہے، وفا کی باتیں اس کے اندر ہے، ہمت کی باتیں اس کے اندر ہے، جرأت کی باتیں اس کے اندر ہے، بنیاد کی باتیں اس کے اندر ہے، آغاز کی باتیں اس کے اندر ہے، عروج کی باتیں اس کے اندر ہے، تورات کی تصدیق اس میں، زبور کی تصدیق اس میں، انجیل کی تصدیق اس میں، سابقہ نبیوں کی تصدیق اس میں، حضور کا تذکرہ اس میں، حضور کی صفات اس میں، حضور کے کمالات اس میں، حضور کی عظمت اس کے اندر لکھی ہے. وسوع اس نے کہا ہے، یاسین اس نے کہا ہے، دعا اس نے کہا ہے، مزمل اس نے کہا ہے، مدثر اس نے کہا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اس قرآن نے کہا ہے نبیوں کی پوری حقیقت کو، دین کی ساری عظمت کو، سارے نبیوں کے بیانیوں کو، قیامت تک آنے والے واقعات کو، جنت کے تذکروں کو، جہنم کے تذکروں کو، اہل علم کے تذکروں کو، اہل عمل کے تذکروں کو، مومنوں کی باتوں کو، منافقوں کی سازشوں کو، کافروں کی شرارت کو، ہر چیز میں قرآن نے رکھ دیا. اور دنیا کے سارے حرم میں قرآن میں موجود ہے. غور کر دیکھ تو صحیح، دوسرا تیرا کام ہوگا، خزانوں کو کھول کر جواب دینے اللہ کے کلام کا کام ہوگا. وہ کلام مقدس آنے والے بچوں کے رشتہ داروں اور ایسا کے بعد والدین آپ کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے. کوئی معمولی کتاب نہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ دے دے. یہ طاقت بزور بازو نہیں ہے. کئی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے بچے نہیں پڑھ سکے، کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن کے بچے پڑھ کر بلندیوں پر پہنچے. یہ بڑی عظمت والی بات ہے. دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن میں یہ وقت کیا اور انہوں نے قرآن پڑھا. مایوس نہ ہونا، قرآن بھی بے وفا نہیں ہے، قرآن پڑھنے والا بھی بے وفا نہیں ہے. جس زمانے اور دور میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. قرآن نے کہا جو میں پھر معلوم نہیں وہ بھی نبی وصائبتی بنی. قرآن نے کہا جو میں یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی پوچھ نہیں سکے گا، سوال نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون، کوئی بول نہیں سکے گا. اس دن تمہارا حافظ بچہ تمہاری سفارش کرے گا، تمہارا ہاتھ پکڑے گا.
کی سب سے نکالے گا، جنت کی سب سے داخل کر دے گا۔ آج تمہاری نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے، رب کی نظر میں اس کی اتنی اہمیت ہے، اسے وعدہ دے دیا 10 آدمی جن پر جہنم کا فیصلہ ہوگا، اشارہ کرنا، حافظ کا قرآن ہوگا، جنت میں داخل کرنا خدا کا قرآن ہوگا۔ آج آپ کو پتہ نہیں ہے جس اعزاز کو لیے جا رہے ہو، سمجھ رہے آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہے ہو، وہ اعزاز لے کر جا رہے ہو جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس دن یہ بچہ تمہارے لیے سفارش اور شفاعت کا ذریعہ بنے گا اور تمہیں وہاں سے لے کر جنت میں جائے گا۔ آج کسی کو بلاک مل جائے، علاقے میں گھر مل جائے، میں نے کہا کہاں سے ملا؟ کہتے تمہیں پتا نہیں، میرا بچہ افسر لگا ہوا ہے، اسے یہ مقام ملے، اس کی وجہ سے میں اس مقام میں ہوں۔ میں اس چچے کے شخص سے بڑا قیامت سوال کروں گا، جس کے سر پر تاج ہوگا وہ مدد مدد کر چل ہوگا، دنیا پاؤں اٹھا اٹھا کر اسے دے گئی ہوگی۔ پوچھنے والا پوچھے گا یہ کوئی ولی ہے، قطب ہے، عباس ہے، غوث ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، یہ کون ہے؟ کہا جائے نہیں، یہ کوئی نہیں، یہ تو ناشنا بات ہے، علاقے میں رہنے والا، ایک گھر میں رہنے والا، ایک عام ملازم ہے، اتنی بڑی شان کی ہے۔ جواب آئے گا اس کے بچے نے قرآن سینے میں رکھ لیا ہے، خدا نے پانچ کو اس کے سر پہ رکھ دیا ہے۔ آپ کے بچے نے جو قرآن پڑھا اسے سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جتنی چیزیں تم جمع کرتے ہو یہ سب سے افضل ہے۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا خوبصورت جملے ان واس کریے، فرمایا اشراف امتی ہمارا کل قرآن۔ تو کہتے ہیں وہ معزز ہے، وہ کہتا ہے یہ معزز ہے، میں کہتا ہوں یہ معزز ہے، کوئی کہتا ہے فلاں معزز ہے، کوئی کہتا ہے وزیر معزز ہے، کوئی کہتا ہے سفیر معزز ہے، کوئی کہتا ہے مالدار معزز ہے، کوئی کہتا ہے وزیر اعظم معزز ہے، کوئی کہتا ہے صدر معزز ہے، کوئی کہتا ہے اسکول کا ٹیچر معزز ہے، کوئی کہتا ہے فلاں افسر معزز ہے۔ آپ بتائیے کون معزز ہے؟ فرمایا قرآن والا معزز ہے۔ پتہ نہیں مجھے اور تجھے کون معزز کہہ رہا ہے، لیکن قرآن والے کو جو معزز کہہ رہا ہے وہ خود سب سے معزز ہے، جس کی عزت اور عظمتوں کی بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسے نہیں کہہ رہا، اسپتال میں جائیے، لیٹے ہوئے ایک مالدار آدمی سے پوچھئے جوس پیو گے؟ کہتے شوگر ہے۔ آئس کریم کھاؤ گے؟ کہتے شوگر ہے۔ بریانی کھاؤ گے؟ کہتے بیماری ہے، نہیں کھا سکتے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، ختم قرآن میں ایک جگہ جاتے تھے، کارساز نام تھا، بڑے لوگوں کی جگہ تھی، وہاں جا کر صبح صبح ہم اس لیے جاتے تھے کہ ناشتہ واشتہ اچھا ملتا تھا، تو ہر طالب علم کی خواہش ہوتی تھی کہ یہاں چلے جاؤ، اور جس کے یہاں جاتے تھے وہ ناشتے میں جو ہے وہ پاپے دیتا تھا۔ ہم کہتے ہیں جائے باہر میں، اس سے تو اچھا ہم گھر میں پراٹھا کھا لیتے، تو پاپے دینے رہے۔ پتا چلا یہ سوائے پاپوں کے کھائے کچھ نہیں سکتا۔ ہم نے کہا اسے کہو تو نہیں کھا سکتا، ہم تو کھا سکتے۔ اتنا بڑا ہو گئے، پاپے کہتا ہے کیا کھائیں گے؟ بھائی میں وہ کھلائے گا جو تمہیں بھی کھلاتا ہے، اور جس دن وہ کھلاتا ہے بند کر دے، کوئی کھلا سکتا ہی نہیں۔ میں نے کئی لوگ دیکھے، میں نے کہا کیا لگا ہوا ہے؟ کہتے خوراک کی نالی لگی ہے۔ میں نے کہا خوراک یہاں سے کیوں نہیں کھاتے؟ کہ کھانے والی جگہ ہی بند ہو گئی۔ یہ کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے؟ یہ اللہ کھلاتا ہے۔ کہاں بھیج رہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ علماء بیٹھے، خیرکم بہتر نہیں، سب سے بہتر، تم میں بہتر، چودھریوں میں، وڈیروں میں، نوابوں میں، بڑوں میں، وزیروں میں، سرداروں میں، مالداروں میں، اعزازوں میں، دنیا کی طاقت اور قوت رکھنے والوں میں، جاؤ جلال رکھنے والوں میں، پردوں میں، ڈوبنے والوں میں، بہتر والے۔ میں کس سے پوچھوں؟ تیری بات کی مانوں، تیری بات مطلب مانوں، جب کسی اور کی بات نہیں ہو، جب میرے نظر میں عبداللہ کے بعد عبداللہ میں رکھتے جگہ سامی موسر شاہد نیشر جانے جہاں محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خیر الورامت مجھے شمس زہا رحمت العالمین شفیع المستقیم کے الفاظ کو تب کسی کے بات کروں کیا کہا عبداللہ کے درے کے دین میں، کیا کہا عبداللہ میں رکھتے جگہ میں، کیا کہا عائشہ میں شور میں، کیا کہا صدیق عمر عثمان کے پیغمبر نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر قرآن والا ہے۔ سب سے بہتر کون ہے بھائی؟ اللہ کا شکر ہے یہ سب قرآن والے بیٹھے، سب کس والے بیٹھے؟ اس میں کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی اور کتاب والا ہو۔
اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا. کچھ دن پہلے ایک شخص کی ویڈیو آئی, بڑا نامور شخص ہے, اپنے مسلک مذہب میں بڑی اس کی حیثیت ہے, کہتے ہیں ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا, اور اس کامیابی پر اس نے فخر کیا کہ ہم نے بڑا کام کیا, ہم نے اور بھی بہت سارے کام کیے, ایک کام یہ بھی کیا کہ ہم نے اصل قرآن ڈھونڈ لیا. میں نے کہا اس اصل کو بھی لے آؤ بھائی, اس اصل کو بھی لے آؤ جو وہاں ہے, تاکہ کام ہی سارا پورا ہو جائے. اصل قرآن ڈھونڈ لیا تو یہ پہلے والا ہے, اوریجنل قرآن وہی ہے جو رسول اللہ نے امت کو دیا. اوریجنل قرآن وہی ہے جو ابو بکر نے جمع کیا. اوریجنل قرآن وہی ہے جو عثمان غنی نے نشر کیا, ناشتے جس نے بنے. اوریجنل قرآن وہی ہے جو آج میرے مدرسے میں بھی موجود ہے, مکتب میں بھی موجود ہے, دکان میں بھی موجود ہے, مکان میں بھی موجود ہے. ادھر آپ مجھے بتا دو, میرے بچے میں سینے میں بھی موجود ہے. اور میں نے اسے ایک چیلنج دیا, توجہ, میں نے اسے چیلنج دیا, وقت کا میں نے اسے چیلنج دیا کہ چلو تم حافظ قرآن کہو, یہ تو پرانی بات ہو گئی, تمہارے پاس ہے نہیں, لا بھی نہیں سکتے, تم خود آ جاؤ, کیمرے کے سامنے بیٹھو, صرف ایک سپارہ دیکھ کر سنا دو. چلو ہمارے والا نہیں سناتے, اوریجنل سنا دو, اوریجنل سنا دو. الٹے لپٹ جائیں گے, قرآن اسی کے پاس ہوگا جس کے قلب و دل میں صدیق کی محبت ہوگی. جہاں ابو بکر و عثمان کی محبت نہیں ہے, وہ مرسی آ سکتا ہے, نو آ سکتا ہے, دیگر چیزیں تو آ سکتی ہیں, مگر قرآن آ سکتا ہے. اچھا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. قرآن نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر یہ اکیلا نہیں لا سکتا, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ سارے جواب سنا دے رہے, إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, إِن كُنتُم صَادِقِينَ, اگر سچے ہو تو لاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. میں کہوں گا تو شاید کوئی کچھ کر دے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, اسی لیے قرآن کا انکار کرنے والوں کا اصل نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. قودها الناس والحجارة اعدت للکافرین, یہ قرآن کے منکروں کے لیے تیار ہوئی ہے. آپ چپ ہو گئے ہو, خیر ہے. اگلی بات, اب ہمارے پاس قرآن موجود ہے. میں اپنی تقریر کا دوسرا حصہ جو مختصر ہے, بات ختم کرنے لگا. میں 4 پروگرام کر کے ہوں, 3 مجھے اور کرنے ہیں, اس لیے وقت چونکہ مختصر ہے, اور حضرات بھی مہمان اندر بیٹھے ہوئے, آپ کا بھی وقت بزرگوں کا شدید لینا چاہتا. اب یہ قرآن پاک ہمارے والا محفوظ ہے, موجود ہے, جیسے محفوظ بھی ایسا نہیں ہے یا نہیں ہے. کوئی اللہ نے لکھ کر نہیں دیا, جبرائیل لکھ کر نہیں دیا, حضور نے لکھ کر نہیں دیا. پوچھتا ہوں آپ سے, آپ کے مدرسے میں لکھا ہوا قرآن ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ مکتب میں ہے یا نہیں ہے؟ گھروں میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ لکھ کر دیا نہیں, لکھا کس نے ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ اور جی نہیں, کس نے لکھا ہے؟ کچھ ڈر سے کہہ رہے, کس نے لکھا ہے؟ اچھا دنیا سے پوچھو, جس شوق مرفوعات مطالعہ پیائی نہیں سمجھا, تیرا مارا, میرے جملے دو چار سمجھ لینا. قرآن صحابہ نے لکھا ہے, اور صحابہ کو قرآن نے لکھا ہے. بھائی قرآن میں صحابہ اور صحابہ میں قرآن ہے. قرآن صحابہ سے جدا نہیں, صحابہ قرآن سے جدا نہیں. جس شوق مطالعہ یہ لکھنے والے پوچھنے والا پوچھتے, یہ امیدوار پڑھو جن کا تذکرہ میں یہ قرآن ہے. میرے کا اتار دو, میں کیا تعریف کروں. یہ مومنون ہے, مطیعون ہے, متقون ہے, فائزون ہے, راکعون ہے, ساجدون ہے, عابدون ہے, قائمون ہے, رکعان ہے, سجدہ ہے, یبتغون الفضل من اللہ ورضوان ہے, جہاد سے اکبرون ورضوان ہے, اولئک هم المؤمنون حقا ہے, لهم مغفرۃ ورزق کریم ہے. قرآن جن کی اندر والے لکھا ہے, اور قرآن میں ان کو لکھا ہے. اور سمجھو, صحابہ قرآن میں چمکتے ہیں, قرآن صحابہ میں چمکتا ہے. سمجھو, صحابہ قرآن میں ہے, قرآن پوچھی, یہ لازم ملزوم جدا, جو صحابہ کو جدا کرے گا اس کے پاس قرآن نہیں ہوگا. اصحاب رسول نے حضور سے قرآن لیا,
اور محفوظ کیا، اور آج ہمارے حافظ بنے یا شیخ التفسیر بنے یا مدرس بنے یا قرآن کے پڑھانے والے امام بنے، رب کی قسم ہے اسے ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کوئی اور تو نہیں ہے؟ اب صحابہ پر تنقید ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے۔ میں آخری بات اپنے بھائیوں سے آخری کر کے اجازت چاہتا ہوں، ایک بات ان سے بھی کر لوں، ساری باتیں ان سے کر لی ہیں، یہ کل ناراض ہو جائیں گے ہم سے کوئی بات نہیں کی۔ آپ حدیث پڑھتے ہو، بخاری شریف شروع کرتے ہو، آپ پہلی حدیث پڑھتے ہو، پہلی حدیث پڑھتے پڑھتے آپ سلسلہ شروع کرتے کرتے حضور سے پہلے ایک نام لیتے ہو، وہ نام عمر ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ عمر کے نام کے بعد پھر آپ حضور کا نام لیتے ہو، آخری حدیث پڑھائی جاتی ہے، آخری حدیث کا درس ہوتا ہے، تمام علماء واعظین کو جمع کیا جاتا ہے، آپ سب جمع ہوتے ہو، آپ کے سر پہ دستار بندی سجائی جانی ہے، دستار بندی کی جا رہی ہے، لیکن کہتے ہیں ایسے نہیں ہوگا، پہلے حدیث پڑھ لو۔ میں نے کہا پہلے کر لو، کتنی بات پوری نہیں ہوئی، میں نے کہا بات پوری کب ہوگی؟ کہا بات پوری تب ہوگی جب آخری حدیث پڑھیں گے۔ سارے مدارس میں اس وقت تمام مدارس میں یہ سلسلے جاری ہے، بڑے بڑے شیوخ اکابر بیٹھے ہوئے یہ حدیث پڑھا رہے، اس کو پڑھانے کے بعد کہتے ہیں اب بخاری شریف کا اختتام ہو گیا، تکمیل بخاری شریف ہو گئی۔ میں نے کہا جو آخری حدیث آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کے راوی کون ہے؟ جواب آتے ابو ہریرہ۔ یہی ہے، آپ نے ابو ہریرہ کی روایت سے حضور کی بات پڑھی ہے یا کسی اور سے؟ کس سے؟ ایک آدمی نے ابھی تازہ ابو ہریرہ کی توہین کی، مسلک مذہب کی بات نہیں، دین اسلام کی بات ہے، حدیث کی حفاظت کی بات ہے۔ اس نے عجیب بات کی، معمولی آدمی نہیں، پہلے کہتے تھے یہ جاہل حدیث نے بات کر دی، یہ فلانا بات کر دی، ابھی بات جہالت کے لیے ان کے علمی بورڈ کے سربراہ نے وہ بات کی ہے، علمی بورڈ کے سربراہ نے، ہمارے علمی بورڈ کے سربراہ شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں، ان کا جلوی بورڈ ہے، ان کا نام بھی لیتا، اس بورڈ کا اس شخص کا نام بھی لیتا۔ میں مناسب نہیں سمجھتا اتنی مبارک محفل میں ایسے گندے لوگوں کا تذکرہ کروں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ سارے سمجھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا اس نے کیا کہا۔ اس نے علمی بورڈ کے سربراہ نے کہا حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ریمارکس کہ وہ حدیثیں کرتے تھے۔ علماء کرام، طلباء اعظام، میں جذبات کی دنیا سے باہر آ گیا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خدا را مجھے بتائیے کہ ابو ہریرہ کی 8,000 روایتیں حدیثوں میں نہیں ہیں؟ کیا ابو ہریرہ کی روایتوں سے کتابیں مزین نہیں ہیں؟ کیا ابو ہریرہ نے بھوک پیاس برداشت کر کے نبی کا فرمان محفوظ نہیں کیا؟ کیا ابو ہریرہ نے نبی کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی؟ کیا ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ حضور نے نہیں کہا؟ کیا محبت کا انداز یہ نہیں تھا؟ کیا وہ ہوش نہیں ہوتے تھے؟ کیا دودھ سے ناز نہیں ہوتے تھے؟ کیا ابو ہریرہ کو حضور نے دودھ کا تازہ نہیں پلایا؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں ادب کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، اگر یہی بات آج کسی نے کی ہوتی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ حدیثیں گھڑتے تھے، ہماری خاموشی ایسے ہی ہوتی؟ امت میں جب بھی اتحاد کی بات ہوگی یہ لوگ اس میں مخالف ہوں گے، جب بھی اتحاد کی بات، خلیفہ بلا فصل امت کا اجماعی عقیدہ ہے، یہ ماننے کو تیار؟ قرآن کریم مضبوط محفوظ کتاب ہے، یہ ماننے کو تیار ہے؟ تیار؟ کلمہ ہمارا کون سا ہے؟ یہ ماننے کو تیار؟ جب وہ کوئی چیز ماننے کو تیار نہیں ہے تو ہم ان کو ماننے کو کیوں تیار ہیں؟ بھائی کھلی سی بات ہے، جو ابو ہریرہ کو نہیں مانتا وہ الٹا بھی لٹک جائے، میں اسے مسلمان نہیں مانتا۔ جو ابو ہریرہ پر چڑھا کرے، ابو ہریرہ کی توہین کرے، ابو ہریرہ پر نعوذ باللہ جھوٹا کہے، اس سے بڑا جھوٹا اس کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ جھوٹوں کا سردار ہے۔ ابو ہریرہ جیسا سچا جو رسول اللہ کی معیت میں بیٹھے، صحبت میں بیٹھے، آقا کے چہرے کو دیکھا، حضور کے ہاتھ کو چوما، پیغمبر کے گلے سے لگے، آقا کی محفل میں موجود ہے، یہ حضور کے طالب العلم ہے، یہ صفہ کے چبوترے کے انچارج ہے، یہ حضور کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، یہ علم ہم تک ان کے ذریعے پہنچا۔ ایسی توہین کو رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے؟ قرآن ہو یا حدیث ہو، نماز ہو یا روزہ ہو، دین ہو یا شریعت ہو، ہر چیز ہم تک جنہوں نے پہنچائی وہ کون ہے؟ محبت سے وہ کون ہے؟ سب چیزوں کے گواہ کون ہے؟ حضور کی سیرت بتانے والے کون ہے؟ حدیثیں پڑھ کر سنانے والے کون ہے؟ آگے بڑھانے والے کون ہے؟ قرآن پڑھنے والے کون ہے؟ قرآن پڑھنے والے کون ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھنے والے کون ہے؟ قرآن کی تفسیریں پڑھنے والے کون ہے؟ قرآن کو پھیلانے والے
اچھا